دنیا دی کم علمی ہے جہالت دانشوری کہ انہاں کو قرآن وچ علی نظر نہیں آتا، اکھیاں گھن کے بصیرت گھن کے قرآن وچ علی نظر نہیں آتا۔ اگر دیکھن علی صاحب معرفت اکھ ہوے علی تا علی، علی دے یاراں پتر بھی قرآن وچ نظر آوے۔ اگر کوئی موالی یا علی کر کے قرآن کھولے وقت جملہ پیا نہیں، صرف علی نہیں، صرف علی دے یاراں پتر نہیں، جیڑے گھوڑے تے علی باوے او گھوڑا ہی قرآن انصار کی کیا منزلت ہوسی۔ تو تبرکن قرآن کریم کی آیت پیش نظر ہے میرے خصوصاً میری نظر اچھے اصحاب حسینی کی خاطر نازل چاہیے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون۔ توجہ ہے میری جان، اللہ اعلان عامہ پیا کریں دے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے خرید کر چھوڑے، اللہ نے گھن چھوڑے کیشے کو من المؤمنین، کچھ خاص مومنین کو کشائے گھن چھوڑی۔ کیا گھن چھوڑی ہے؟ انفسہم، انہاں دی جان کو، واموالہم، تے انہاں دے مال کو بھی گھن چھوڑے۔ جان بھی دیتی ہوئی اللہ دی، مال بھی دیتا ہویا اللہ دا۔ اللہ جانے کیسے مومنین ان کے اللہ دے کے ول جان بھی خرید کریں دے، مال بھی خرید کریں، یعنی اصل اسے خاص مومنین ہے۔ تو انہیں خرید کر چھوڑے سو نہیں، آیت ہے بے انا لہم الجنہ، بدلے جنت عطا کر چھوڑی۔ تو سب کو کیا علم ہے سب کہ وہ کون ہیں کہ جنہاں کو اللہ نے جان بھی گھن چھوڑی ہے۔ یہ تو میدن میں توجہ کرو، مال بھی گھن چھوڑے، بدلے جنت عطا کر چھوڑی، جیڑی اللہ نے نشانی دسی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اے او لوگ ہیں جڑی اللہ دی راہ وچ جنگ کرے نے، تے ایسی ویسی جنگ نہیں۔ فیقتلون و یقتلون، مرضی دے صاحب علم کو عربی دان کو پوچھو، ایک فعل مضارع معلوم ہے، ایک مجہول ہے۔ اللہ دے اے او لوگ ہیں جڑے پہلے قتل کریں دیں ول آپ سارے قتل تھی ویندے۔ میں کو نہ خیبر نظر آئے جتھا پہلے سارا نے قتل کیتا ہے ول قتل تھی گئے، نہ میں کو خندق نظر آئے آؤ گلے نے او جنگ کیڑی ہے جتھا پہلے قتل کریں دیں ول قتل تھی ویندے، سوائے مارکہ کربلا دے کوئی نہیں جتھا 72 نے پہلے مارے تے ول قتل تھی گئے۔ آیت نے استدلال دے چھوڑا ہے کہ صرف و صرف اصحاب حسینی دی خاطر ہے، جیڑے واسطے میں آیت پڑھی ہے اللہ دے بے انا لہم الجنہ، اسا بدلے جنت عطا کر چھوڑی۔ کہ صاحب عرب کو پوچھو نا کہ بے کے مطلب بے حرف استعانت ہے، یعنی بدلہ عطا کیتا ہے۔ اللہ نے نہیں آکھا جو جنت اس داخل کر چھوڑے، جنت اس داخل کرن بئی گال ہے، جنت دا مالک بڑا دیون بئی گال۔ میں نے ساکال تک سن دیا وے کہ حسین جنت دا مالک ہے، نہ آیت پہ یاد ہے جدا شب عاشور خیمہ حسین دے حسین نے 72 واقع ارفعوا رؤوسکم، اپنے سر چاہو دیکھو جدا آسمان دے پاسے ڈٹھا ہے، حسین نے 72 کو جنت دا ساکن نہیں مالک بڑا۔ 72 کو جنت دا ساکن نہیں، جنت دا مالک بڑا چھوڑے۔ اصحاب حسین کوئی عام نہیں، بڑا مشہور و معروف جملہ ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب منبر تے پوچھا گیا ہے کہ سرکار اصحاب رسول تے اصحاب حسین فرق کیا ہے؟ مسکرا کے دن بس آؤ اور جاؤ کا فرق ہے۔ اللہ سے سمجھے رہے ہیں میں رسول سنیدار یا آندے نال حسین بھیجیدار یا بہن آؤ اور جاؤ کا فرق ہے۔ میں ایسے نقطے دے پاس متوجہ کراونا چاہنا، شاید ہی پہلے کہیں توجہ کریے کیونکہ اے محافل سارے ارباب خاص دے ولایت دے محافل ہیں، تو اتنا نوی گال ہی کی تھی ونجان دی مناسبت ہے۔ اصلا تسا اگر دانی بھائی مشہور ہیں کیسے دی وجہ کو شیعہ تو امیر المومنین کہ اصلا بظاہر علی دے شیعہ ہے، جبکہ حقیقی شیعہ سلمان ہے، حقیقی شیعہ ابو ذر ہے، بڑی بڑی بحث ہے کہ علی دے شیعہ ہے کون۔ اصلا تسا حقیقی شیعہ نے اصلا محب ہیں، محب بھی حدیثی چاہے شیعہ بھی حدیثی چاہے، یعنی اصلا تسا ہے علی دے شیعہ، حتیٰ کہ سلمان کہنا شیعہ علی دا شیعہ، سلمان دا وقت سلمان ہے۔ میں اولو العزم نبیہ دے متعلق پڑھے قرآن اس وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ،
ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا، ہے نہیں ہوگا؟ یعنی حدیث پڑھ کے دیکھو، ابراہیم علی دا شیعہ ہن میں کو نہیں علم کے کون جملے کو برداشت کرے سی، ابراہیم نبی علی دا شیعہ، سلمان کتنی بڑی معرفت علی دا شیعہ، ابو ذر علی دا شیعہ، مقداد علی دا شیعہ، موالی علی دا شیعہ۔ آؤ کتاباں دا میں ذمہ دار ہاں، ایک زیارت مل دی اصحاب حسین دی، ہاتھ بدا کے دے السلام علیکم یا شیعۃ اللہ، ہے اللہ دے شیعہ۔ السلام علیکم یا شیعۃ اللہ، اے اللہ دے شیعہ سادہ سلام۔ یعنی سلمان علی دا شیعہ ہے، حور اللہ دا شیعہ ہے، توجہ ہے میری جان، ابو ذر علی دا شیعہ ہے، جون اللہ دا شیعہ ہے۔ پہلا جملہ میں عرض کرے نا، جون اللہ دا شیعہ ہی میں نہیں پڑھا، جون ابو ذر دا غلام ہے، مولا ابی ذر میں حدیث پڑھے، آقا علی دا شیعہ، نوکر اللہ دا شیعہ۔ آخر آقا تے نوکر اچ فرق کیڑا ہے؟ شب عاشور خیمہ حسین ہے نا، تمام اصحاب حسین دے سے بیٹھے ہیں، حسین نے جون دا نا چاہ کے آکھے، یا جون کف، جون اٹھ لگا ہوئے، تے کو سنی لگا ہونا، تو سادے غلام دا بھی غلام ہے، ابو ذر سادہ غلام، تو ابو ذر دا بھی غلام ہے۔ تاریخ حدیث جون اپنے مقام تو اٹھے، خیمے کو بہر ونجن لگے، ایک جملہ جون نے آلا ہے، جہاں دی وجہ کو حسین کو معاہدہ بدلنا پہ گیا ہے، آدھے مولا الحسو کساءکم فی الرخا و اترککم فی البلا، مولا آبادی میں آپ کے پیالے چاٹتا رہا ہوں، کھاوڑ بئی گال ہے، پیالہ چٹن بئی گال ہے، سارے نزدیک کون پیالے چ منہ مرے دے، کھول کے میں نہ رسا سکتا، خیمے جون پیاد ہے، الحسو کساءکم فی الرخا و اترککم فی البلا، بولا آبادی سوادے پیالے چ کھاندہ رہی ہے، آجی چھوڑ کے لگا وجہ مسکرا دے کیف علا مکان ایک جون، اگر ایتا نہ معیار ہے، آج حسین معاہدہ بدل لے جاتا، حسین جون دی خاطر معاہدہ بدل چھوڑے۔ میں کو حکم نہیں تانے کہ دو چار صاحب دا نا چاہ کے انہوں دی معرفت بیان کرنے، حقیقت دا سجان دی نہیں دی، یہ کچھ کتاب اس میں لے، اے ہے جون ہک بیا حسین دا صحابی ہے، عمر ہے 97 سال، اتنا ضعیف ہے کہ کمر جھکی ہوئی ہے، این دی معرفت میں دسا کہ میں کیا پڑھا ہے۔ ایک بار دنجوی رسول خدا مدینے دی گلی چکا ہے، تاریخ دی کہ جالس نبی اندا سبی، رسول خدا اقبال دے قریب بیٹھے، فجعل ما یقبل بین عینیہ، رسول نے پیشانی تے ابال دی بوسہ دیتے، صاحب حد با کہ یا رسول اللہ رحمت للعالمین ہی آج کوئی نمی گال ہے، بال بھی نہیں سجاڑ دے اسا مدینے دی گلی کھیڑا ہوا دے، تسا بے کے او کو جھولی چ ولا کے اون دی پیشانی تے بوسہ دیتا ہے، رسول دے چہرے تے مسکراہٹ ہے، اے صحابہ میں ڈٹھے رائے تو حوض الصبی جل ابو بل حسین، ایک دیوار میں ڈٹھے اے بال حسین دے نال کھیردا پیا، تے صرف کھیردا نہیں، یرفع التراب تحت قدمہ و یمسح بہ وجہہ وعینہ، حسین دا قدم آویا، اے خاک چاہ کے کہے ویلے چہرے تے لاویا، کہے ویلے اکھیاں تے لاویا، کہے ویلے چہرے تے لاویا۔ حسین دے صحابیاں دا معیار ہے، بلکہ ایک ایسا نام ملدا ہے اصحاب حسین دے وچ، بلکہ این دے کول پہلے میں ایک جملہ عرض کراں، آیت قرآن دی پڑھی نا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ دی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں، حدیث تو اج معصوم دی، اصحاب حسینی دے متعلق آدن، ایک ہوندی ہے شبیہ، ایک ہوندی ہے مثل، فرق ہے تمثیل تے شبیہ شاسن، تمثیل ہوندی ہے ذات دے وچ، اگر اساں ایک بے دی ذات نا ساری ذات انسانیت ہے، اساں ایک بے دی مثل ہے، شبیہ ہے صفات دے وچ، یعنی ایک بندہ صاحب علم بیا بھی صاحب علم ایک بے دی شبیہ ہے، ایک بندہ موٹا ہے بیا بھی موٹا، اے شبیہ ایک بے دی، یعنی جسامت دے ہیکل ظاہری اگر ایک جاوے نے شبیہ ہے، آؤ حدیث میں لکھے نا تو امام دی 8ویں امام دی حدیث ہے، حسین دے صحابیان دا تذکرہ کریں دے معصوم آدھا ہے، لیس لہم شبیہون فی الارض، فرمایا او ہن جنہاں دی شبیہ کائنات وچ ممکن نہیں، او دے دا شبیہ ممکن نہیں، حسین دے صحابیان دی مثل کیویں ممکن ہے؟
مصر کی میں ممکن ہے. عابس بن شبیب شاکری میرے مولا دا صحابی ہے, میدان جنگ کی چاہے یہ بھی میرے سے کہ ہر کوئی حسین دا صحابی نہیں بڑھ سکتا. جیسے میدان جنگ کی چاہے این دے جنگ کرن دے ندی صاحب انداز بھی نرالے ہیں. میں جشے پڑھی ہے جنگ کی چاہ کہ جنگ کریں دے ایک موقع ایسا ہے کہ اپنا خود لہائے سامنے 9 لاکھ ہے, اے آپ گھوڑے تے بیٹھے اپنا خود لہائے, خود لہاور دے بعد زمین تے بھکایا, اپنی زرہ لہائی ہے, زرہ لہاور دے بعد زمین تے بھکائی ہے, اپنے گرے بال کو چاک کیتا ہے. 9 لاکھ پریشان کہ اے دے وڈے لشکر دے سامنے ایک آبس آیا, نہ خود دا خیال کریں دے نہ زرہ دا خیال کریں دے, ہر ملون آدھے اجن انتا یا آبس, کیا آبس میدانی چاہ کے دیوانہ تا نہیں تھی گیا, مسکرا کے دے حب الحسین اجننی, آج حسین دے عشق نے دیوانہ حسین دا عشق آؤ میں دساں کہ صاحب علم نے کلم چاہتی ہے کہ تو جس کو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے, تو جس کو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے, خدا سے پوچھ یہ شبیر کا لہو تو نہیں, سینہ کی نوک پہ اس کا خطاب غیظ تو سن, کہیں حسین ہی جلا جلا. ہر کوئی صحابی نہیں پڑھ سکتا. ایک شخص کا نام ملتا سی عبداللہ بن حرجوفی, تاریخ دے بھی جنہ کریم کربلا دے پہنا, کربلا دے پاسے عراق دے پاسے حرم کو مکے کو ایک این دی ملاقات تھی سرکار حسین دے نال رستے دے اوتے. این دا خیمہ ہے, خیمے دے سامنے بڑا علم لگا ہوا ہے. عباس کو حسین نے پوچھا عباس یہ کون ہے؟ عباس مسکرا کے عبداللہ بن حرجوفی ہے, اپنے وقت دا قزاق ڈاکو راہزن نہیں سیکڑا قتل کی تھی ودے, شاہ صاحب گناہ دیکھنے کتنے جاتی ودے, ڈاکو اے ہے, قاتل اے کی تھی ودے, راہزنیاں اے ماری ودے, بہوں اینی گناہ کر پر ہے. بس زہرا دلال نہیں دے خیمے دے پاسے رہتا ہے, عباس دلال حسین دے خیمے دے دروازے تے آئے, یا جوفی اے جوفی. جوفی اٹھا ہے, اپنا تعارف کرائے, مولا کو سلام کی تے مولا جواب دیتا ہے. پہلا جملہ حسین نے فرمایا, یا جوفی قد حملت علی ظہرک ذنوبا عظاما, میں ڈٹھے تو اپنی کاندھ تے عظیم گناہ چاہی ودے, قتل تو کیتی ودے, راہزنیاں تو کیتی ودے. حسین پیا دے انی ارید ان تم ذنوبک بہراؤ کے دم میں کا فینا, آج میں کربلا پیا وینا آ میرے بیڑے ہی چرالا, میں وعدہ کرے نا تیرے سارے گناہ معاف تھی ویسے کیا پیا دے. انی ارید ان تم ذنوبک بہراؤ کے دم میں کا فینا, میری راہ چ خون وہاں, میں گناہ معاف کروانے سا 1400 سال پہلے مفتی اعظم حسین نے آکھے جیڑا میری راہ چ خون وہاوے گناہ معاف ہی میں گناہ بخشواون, ایک ہوندا گناہ کو مٹا دیوان. حسین نہیں ہے کہ جو میں بخشوا دے سا, گناہ مٹا دے سا, یعنی ہن بھی کوئی نہیں تے میری راہ چ خون وہا. حسین دا کلام ایک, حسین دا نطق ایک, اگر 1400 سال پہلے کربلا چ خون وہاون نال گناہ مٹ وینے, ول اج بھی 1400 سال بعد خون وہاون نال گناہ مٹ وینے. حسین دے سفینہ نجات شامل نہیں تھی سکا, کہ ہر بندہ آ ہی نہیں سکتا, بلکہ اگر دل ہوئے تو ایک منزل میں ودا یہ تو ہے نا کہ ایک گناہ بخشواون دی گا. ماشاءاللہ کثرت ظاہرین حسین بیٹھے, میں احادیث وچ پڑھا ہے, روایات وچ پڑھا ہے. ایک سارے عالم دین گزرن علامہ نور الدین جزائری, اے او عالم دین ہے کہ جنا اے فوت تھے, انہاں دے جنازے دے اوتے علماء نے آکھے کہ اج اسلام یتیم تھی گیا, اتنی بڑی شخصیت.
اپنی کتاب اس پہ لکھے ہیں انا بقاء علی الحسین یسبب غفران الذنوب ولکن زیارت الامام الحسین تسبب عدم تسجیل ہے. توجہ میری جان ہے. تسبب عدم تسجیل راسن حيث ان الله يعلم ان فلان يزور الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وثبت له ذلك في اللوح المحفوظ. توجہ ہے. فرمایا حسین دے غم وچ روون ایتا حدیث ہے کہ گناہ بخشے ہوئے. انا بقاء علی الحسین یسبب غفران الذنوب. عالم دین پہ یاد ہے ولیکن زیارت الامام الحسین تسبب عدم تسجیلها راسن کیونکہ فرمیندے نے کہ اے تا گناہ بخشے ویندے لیکن جیڑا حسین دی کربلا مولا اچ گئی ہے اللہ سرے کول اون دے گناہ لکھدا ہی نہیں ہے. اللہ کو سبب پوچھے کیا سبب ہے حیث ان اللہ یعلم ان فلان یزور الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وذلك ثبت له في اللوح المحفوظ. تسا اسا نہ جان دے اللہ دے علم وچ ہے نا جو فلاں 70 سال جو حسین دی زواری کرے سی فلاں آخری عمر وچ کرے سی فلاں جوانی وچ کرے سی آدن اللہ دی غیرت دا تقاضا ہے جتھا اللہ حسین دی زواری لکھیندا گناہ ظاہر دے لکھیندا ہی نہیں. میں آخری جملہ عرض کراں ایک اساں تو میں عرض کیتا نا خون بہندے آپس میں بیٹھے خاص محفل ہے کدا کہیں کو احساس تھی ہے جو جسم تے زخم لگے خون بھی آندا ہے یعنی کہ میں آپ اس کو احساس نہیں تھیندا میں اج دے موالی کو بھی نہیں تھیندا ایندا میں سے حدیث وچ راز بولا اگر توجہ ہوئے تو میں نہ سنا. شب عاشور حسین نے خطبہ دیتا 71 حسین دے سامنے بیٹھے تے حسین خطبہ پہ لیندے پورا خطبہ میں نہیں پڑھنا صرف وہ جملہ دسنا ہے کہ حسین نے خاص جملہ جڑا اپنے انصار کو آکھے فرمایا ان رسول اللہ قال یا بني انك ستساق الى العراق يا ارض قد التقى بها النبيون واوصياء النبيين هي ارض تدعمر وانك تستشهد ويستشهد معك جماعه التوجه میری جان لا يجدون علم مسجد ثم تلا جاء نور كوني بردا فسلاما على ابراهيم فتكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما فابشروا بالله قاتلون ان نارد على نبينا محمد المصطفى. حسین بھی یاد ہے میرے اصحاب گھبراون دی ضرورت نہیں. میرے نانے نے میں کو آکھائی حسین تو کربلا دے پاسے ویسے عراق دی نگری تو سفر کرے سے عام نگری نہیں ہے ارض قد التقى بها النبيون اے او نگری ہے جتھا اللہ دے نبی ہے جتھا نبیاں دے وسیع ہیں تے این نگری کو امورا آکھا ویندے. حسین یاد رکھ انکا تستشہد و یستشہد معک جماعت من اصحابک. تو جو میری جان میں آخری حسین تو اکلا شہید نہ تھی سے تیرے نال تیرے اصحاب دی جماعت شہید تھی سی لیکن حسین انہاں دا کمال اے لاؤ یجدونا علما مسل حدید انہاں دے جسم تے لوہا لگسی ضرور اثر نہ کرے سی. میں نتیجہ پیا رسول بھی یاد ہے ثم تلاو یا نور کونی بردن وسلام من علی ابراہیم. رسول نے آیت پڑھی جی میں ابراہیم صبر ہر شہید دے عقل تو ماورائن سے لیکن میں ایک راز دسی ونجا کہ اللہ دا حکمہ ہے صبور صبر کرنا اللہ کا صبر نہیں کیتا. کربلا دی نگری تے صبر حسین نے کیتا ہے نہ اللہ تبارک و تعالی دا تھی ہے. جب حسین نے اصغر دی لاش دفنائی ہے نا آخری شہید حسین کو پہلے اصغر رہی اصغر دی لاش دفناون دا ارادہ کیتا نا غریب کربلا میں تڑپی علی بن ذوالفقار رو کے علی مولا جے تو ان اقتل اعداءک مولا میں تو تیرے دشمنوں کو مارا نہیں ہم تیرے پتراں دے قبراں بناون دا کربلا اس نہ مئی قریب کربلا دی مصیبت دے میرے دو جملے پڑھ لیں. دا محرم او دیوارے جدا 71 دفعہ حسین نے آکھا ان للہ و انا الیہ راجعون لیکن ایک بڑی مصیبت ہے حسین نے 71 دفعہ آکھا علی دی دھی نے خیمے وچ 72 دفعہ آکھا ان للہ و انا الیہ راجعون. ازادر عباس ٹر گیا اکبر ٹر گیا محمد ٹر گئے قاسم دے ٹکڑے غریب کربلا نے چا چھوڑے ود مصائب کیا ان اصغر دی لاش حسین ہتھاں دے نال دفنائی بیٹھے. تاریخ دی آخری دفعہ جب خیمے دے وچ آئے نا اجازت منگن پھیڑی دے نال ودا کرن کہن دا جگر نہیں جو دسے حسین خیمہ چ ودا کر کے کربلا دی نگری چ کیویں باہر آئے بس ایویں باہر آئے جی میر نیز فرمایا نا حسین بڑا
آمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے آزاد رو علی ودا کرن علی حسین دے بھیڑی ودا کرن علی تاریخ دی غریب کربلا دی میدان دے وچ ہے جنگ ودا کریندا میں کو عزت حسین دی قسم علی دا پتری علی دی شجاعت لکھیندا ہے آزاد رو تاریخ دا اصول میدان دے فنون دا اصول جداں کوئی جوان لڑدا ہے نا اگر کہے کو قتل کرے خوش تھی کہ رجز پڑھ دے اپنے نام دے نعرے لاندے آؤ سادات بیٹھو مومنین بیٹھو علماء کو پوچھو حسین نے جتنا کو قتل کیتا ہے حسین رجز نہیں پڑھدا رو رو کے آدھائی آج میدہ عباس ہویا آج میدہ اکبر ہویا تو سمیدے جوان مارے تو سمیدے نادانہ کزین کھلا ہے آزاد سوڑی جنگ بتا کریں دائی آواز قدرت یہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ حسین دے صبر دی ضرورت ہے اگر جنگ دی ضرورت ہوئے عباس 9 لاکھ دے کافی ہے حسین تے صبر درکار ہے بس آزاد رو حسین نے تلوار کو نیا مچ رکھا ہے حسین گھوڑے جو تے سوار پیا تھی دے 17ویں قدم تے ذوالجناح کو پتہ لگے میرا سوار میری زین تے کوئی نہیں ٹردا مولا دے پاس آیا قدمہ تے سر رکھا پہلا وین کر کے آدھے مولا چڑھا مدینے کھلوینا مادو کھلوینا واز رو کے آدھے مولا چڑھا نجف بابے دو کھلوینا غریب کربلا رو رو کے آدھے میں لے بیٹھا میری مک گئی ہے تو بل بن خیمہ گار کوں اے پاگ تلوار امانت ہے ونج دے میں اون دماغ کوں بابا زی تو کی محنت ہے او لتا بے وش تھی کے گھوڑے تو وچ بن دے پیو سورادا بزرگ پڑھ دے انہیں نشازین تلا دیا ہائے نو باری چایا نام عباس پھرادا غازی تو دے کے رو رو کے آدھے ہون پکڑ رکھا میں کو اجرکم اللہ او کازین تو لکھتا ہے ازادارو پیو مٹھیاں دے بیٹھے رومنہ لے 4 سالہ دی تھی بابے دے پاسے گئی ہے تھیاں لے بیٹھے جنا تھی کو پیو نیا دا لٹھے رو رو کے آدھے سکینہ میں انوی پتار مری بیٹھا ایبان برباد بچالے او آگیا ہے نہیں ماما بال سنبھالے تھی کرو رو کے آدھے ظلم کرے سی تے چپ نہیں کرنی من پیو مظلوم دیگا